اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی معاملہ ظاہر بھی ہو نا تو وہ اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کرامت ظاہر نہ ہو، کیونکہ ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے لوگوں سے، ہمیں لوگوں میں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں لوگوں کی واہ واہ نہیں چاہیے، بس ہمارا تعلق رب سے ہے، رب کے دربار میں وہ ہوتے ہیں، محبوب کے دربار میں ہوتے ہیں، اس دربار کی وہ لذت ہے کہ وہ چاہتے ہیں ایسے گمنام جائیں کہ لوگوں کو کل بروز قیامت ہی یعنی پتہ چلے کہ کیا مقام و مرتبہ ہے۔ مثلا مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ، آپ کی کرامت تھی کہ اگر کوئی اپنی مشکل آپ کے سامنے عرض کرے تو مفتی اعظم کی نظر کرم سے وہ مشکل فوراً حل ہو جاتی، لیکن آپ اس مشکل وہ بات کو اپنی کرامت کو چھپانے کے لیے تعویذ لکھ کے دیتے۔ ایک بندہ آیا حضرت کے بعد مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے پاس، کہنے لگا میری سائیکل کی چین اتر جاتی ہے بار بار۔ اب جن لوگوں نے سائیکل چلائی ہے یا جو بچے بچپن میں سائیکل چلائی ہے وہ جانتے ہیں کہ سائیکل کی چین اگر اتر جاتی ہے اس کا مطلب ڈھیلی ہو گئی ہے، اس کو دکان پہ جا کر ٹائٹ کروائیں۔ تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے، آپ اللہ کے نیک بندے تھے، کسی سائل کو منع نہیں فرماتے، آپ نے تعویذ لکھ کر دیا، فرمایا سائیکل میں لٹکا لینا۔ اب اتنی ڈھیلی چین تھی لیکن اترتی نہیں تھی۔ اب کوئی جو آپ سمجھے چین بھی لگانے کا کوئی تعویذ ہوتا ہے، یا آپ کی نظر کرم تھی کہ وہ چین اترتی نہیں تھی۔ ان کے خلیفہ نے مجھے بتایا کہ ایک بچے کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہوا یہ کہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کسی شہر میں گئے تو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جلسے کی طرف بھاگے کہ مفتی اعظم ہند آ گئے ان کے دیدار کے لیے۔ اتنے خوبصورت، اتنا نورانی چہرہ تھا کہ آپ کو دیکھ کر کافر ایمان لے آتے تھے، تو لوگ آپ کے دیدار کے لیے بھاگے۔ تو اس میں ایک عورت گزر رہی تھی اس گلی سے، تو اس کے پاس لحاف میں لپٹا ہوا اس کا بچہ تھا، اسے کمبل میں لپٹا ہوا تھا، وہ جا رہی تھی۔ تو ہوا یہ کہ بچہ کمبل سے کھسک کے نیچے گر گیا، لیکن لوگوں کے آنے کا شور اتنا تھا کہ بچے کے رونے کی آواز نہیں آئی، نہ اس کو آئی نہ لوگوں کو آئی۔ تو وہ اتنا ہجوم تھا کہ بچہ لوگوں کے پاؤں میں آ گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر پتہ چلا تو شور مچ گیا، لوگوں نے بھی شور مچایا، وہ عورت بھی چیخ و پکار کرنے لگی۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اسٹیج پر بیٹھے تھے، آپ نے دیکھا یہ شور کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ کہا اس عورت کا بچہ مر گیا، اس لیے ادھم بچ گیا۔ آپ نے فرمایا بچہ یہاں لے کر آؤ۔ بچہ اسٹیج پر رکھا، آپ اپنی کرسی سے اترے اور بچے کے سینے پہ کچھ پڑھ کر آپ نے دم کیا، ایک دفعہ ہاتھ پھیرا، دوسری دفعہ پھیرا، تیسری دفعہ پھیرا تو بچہ رونے لگا۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا دیکھو میں نے زندہ کر دیا بچہ، یہ میری کرامت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو زندہ ہے، پہلے نہیں تھا، اب تو کیا ہے؟ بولیں اب تو زندہ ہو گیا نا۔ آپ نے فرمایا یہ تو زندہ ہے، اس کو دودھ پلاؤ، یہ ماں کے دودھ کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو آپ اس طرح اپنی کرامت کو چھپاتے تھے۔